لیکن جی اگر وہ سیکیورٹی اس لیول کی فراہم کی جاتی تو پھر شاید وہ واقعہ ہی نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بنیادی طور پہ جس چیز کو اس وقت آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا اور محترمہ نے اس واقعے کے بعد بے تحاشا خطوط بھی اس وقت کے ہوم سیکرٹری کو، اس وقت کے انٹیریئر سیکرٹری کو، اس وقت کی حکومت کو، جس میں بنیادی ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ ہمارے جو جیمرز ہیں وہ کام نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب یہ 12 بجے یہ واقعہ ہوا، اگر وہ جیمرز کام کر رہے ہوتے تو اور پولیس کی وہ وافر تعداد موجود ہوتی کہ جس کا کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دھماکے تھے یہ شاید دھماکے نہ ہوتے اور اس کے نتیجے میں یہ جو 250 جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عرصے کے اندر اگر آپ دیکھیں 18 اکتوبر سے لے کر 27 دسمبر تک تو محترمہ کی مسلسل جہاں اور وہ سیکیورٹی جو لیپسز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی، وہاں پہ ایک سیکیورٹی لیپ جو مسلسل وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی وہ یہ کہ جو جیمرز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، اور اگر اویلیبل ہیں تو ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو کہ اس قسم کے جو دھماکے ہیں چلائی وہ بھی. لیکن سب اہم بات جو ہے، کیونکہ یہ ہم بار بار چلاتے ہیں، ہر سال چلاتے ہیں، آپ بھی بار بار آ کے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ کی بیگم بھی بار بار اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، مگر جب دو حکومتوں کی بات ہوتی ہے، تھوڑی سی ریسرچ ہم نے آج کی کہ 18 اکتوبر 2007 سے 27 دسمبر 2007 محترمہ کی شہادت تک 2 مہینوں اور 9 دنوں میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت رہی جو تحقیق کرا سکتے تھے. اگر آپ دیکھا جائے 27 دسمبر تک ان کے پاس یہ ٹائم تھا. 25 مارچ 2008 پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے، اس کے بعد 3 سال 6 مہینے اور 23 دن ملے ہیں. تو پھر کس کے پاس زیادہ ٹائم تھا تحقیقات کرانے کے لیے؟ لیکن اس میں تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے، اس میں تو میں انیشل نیچرلی وہ جو انیشل جو مسائل تھے وہ اپنی جگہ موجود تھے کہ جی ایف آئی آر جو محترمہ درج کرانا چاہتی تھی اس کو درج نہیں کیا گیا. وہ سیشن کورٹ نے الاؤ کیا تو وہ پی سی او ججز جب آگے تو اس کو جا کے وہاں سے اسٹے آرڈر دلوایا گیا، کرائم سین کو واش آؤٹ کیا گیا. تو یقیناً جو 2-2.5 مہینے انیشل جو کہ فارمیٹیو ٹائم تھا جس میں جو نا تحقیقات بہتر ہو سکتی ہیں، وہ شاید جنرل مشرف صاحب کی حکومت نے جو نا اس کو ضائع کیا. لیکن یقیناً سبسیکوئنٹلی آج میں بالکل یہی کہوں گا کہ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیٹرز کے سامنے جو سب سے بڑا پرابلم نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو خط جس کی بنیاد پہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، وہ خط ہی اب آج تک جو انویسٹیگیٹرز کے پاس نہیں پہنچا. تو یہ یقیناً 3 سال کے ساتھ جو نام بات سن لیں، جہاں پلیز بات سنیں کمپلیٹ کرنے تھے مجھے. جہاں 2.5 مہینے کے جو پہلے دن تھے جہاں جنرل مشرف کی حکومت کو جواب دینا ہے، وہاں یہ 3.5 سال کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو دینا ہے. اور جواب مجھے نہیں دینا ہے، نہ آپ کو دینا ہے، نہ اپنے آپ کو دینا ہے. وہ اس ملک کے عوام کو دینا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو دینا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ان افراد کو دینا ہے جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی لیگیسی کے ساتھ جو ہے. سب کو جواب دینا ہے. اور فواد چودھری صاحب اس میں جواب آپ کو بھی دینا ہے. ہم جو بھی کہہ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت حکومت پرویز مشرف صاحب کی تھی، اور آپ نہیں سمجھتے کہ جو لیپسز آئے اور یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ بھی اس کے بارے میں بڑا کلیئرلی کہتی ہے، اس کی تحقیقات کرانا کس کا کام ہے؟ لیکن پریا، اگر تو جذباتی سیاسی تقریریں کرنی ہیں تو وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے جو حق میں رواج ہے. ہم ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. اس کے لیے کچھ عوامل جو ہیں ان کو بھی آپ کو کچھ اپنی عوامل بھی جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے چاہیے کہ ہوا کیا تھا. اگر آپ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو پوسٹ آفس بک ان کو آئی تھی، اگر آپ اس کو ہی دیکھ لیتی تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس جو سانحہ ہے اس میں کون لوگوں کے ملوث ہونے کے بارے میں بی بی نے خود کہا. پہلے اس میں 2 لوگ جو تھے بنیادی بی بی نے ملوث قرار دیے، ایک قاری سیف اللہ اختر تھے اور ایک عبدالرحمن، جن کو بی بی نے لکھا کہ ان کو ہائر کیا گیا تھا یہ سانحہ کرنے کے لیے. اب یہ قاری سیف اللہ اختر جو تھے، یہ بی بی کی جو پہلی 1995 کی گورنمنٹ تھی اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ مستنصر باللہ کی ایک سازش پکڑی گئی تھی جس میں ناہید بی بی بھی اس وقت تھی. اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس کو جو اپنا وحید کاکڑ کو جو ہے وحید کاکڑ کو اریسٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. یہی جو سیف اللہ اختر تھے یہ بعد میں ابو راج اللیبی جب پکڑا گیا تو پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو سیکنڈ قاطعانہ حملہ ہوا تھا اس میں بھی ملوث پائے گئے تھے، اور وہ بعد میں وہاں پر اریسٹ ہوئے. اور وہ بعد میں کس نے ریلیز کر دیا یہ آپ بہتر جانتی ہیں کہاں سے ریلیز ہوئے. اتنی ہی اہم ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی جتنے کی ان کے خدشات اہم ہیں، جتنے کی انہوں نے جو پرابلم بتائی تھی وہ اہم ہیں، جتنے ان کے وہ خدشات اہم ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب میں سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہو جاتا ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک سیاسی سازش بنانے کی ہر وقت کوشش کرتی ہے جو صحیح نہیں ہے. میں کرتی ہوں. بات یہ ہے
کہ ہوا کیا. جی آپ کرتی ہیں, اور اگر میرا ورژن یہ بتا دیں, اب آپ نے اگر الزام لگایا تو بتا دیں کیسے. میں تو سوال پوچھا آپ سے خالی. نہیں, میرا آپ سوال دیکھیں. پہلے بات ہے آپ پروگرام کے وقت جو عوامل تھے اس وقت کے جو فیکٹس ہیں اس کو چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیسائز کرنے کا فائدہ نہیں نا. اگر ہم نے صحیح بندوں تک پہنچنا ہے. پاکستان میں ایک نظریاتی لڑائی لڑی جا رہی ہے پوسٹ 9/11. پاکستان میں ایک جو ہے القاعدہ اور طالبانائزیشن مائنڈ ہے, اور دوسری طرف ایک لبرل اور پروگریسو مائنڈ ہے. بے نظیر سب سے بڑی لبرل وائس تھی پاکستان کی, جس طرح پرویز مشرف پاکستان کے ایک بہت بڑی لبرل تھے. جو لوگ پرویز مشرف کے خلاف قاتلانہ حملے کر رہے تھے وہی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے ذمہ دار ہیں. اور وہی لوگ آپ دیکھیں کہ اسامہ بن لادن, بیت اللہ محسود اور ابو حراج فجی لبی جو بے نظیر بھٹو کے خلاف قاتلانہ حملوں اور قتل میں ملوث ہیں, وہی پرویز مشرف کے اوپر دونوں حملوں میں ملوث ہیں. لہٰذا ہمیں ایک بڑی واضح سوچ کی ضرورت ہے. پہلے بھی کہہ چکی ہوں, اس میں ایک فرق ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اس زندگی میں نہیں ہے اور پرویز مشرف صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے دے. اگر آپ اس بات کو لیتی ہیں تو جو سیکیورٹی ہے, سیکیورٹی نہیں فراہم ہوئی نا. پرویز مشرف کے اوپر جو 2 حملے تھے اس میں کیا سیکیورٹی تھی؟ پرویز مشرف گاڑی کے اندر تھے, بی بی گاڑی کے باہر تھی. فرق کیا تھا سیکیورٹی کا؟ اگر آپ اتنی سیکیورٹی فول پروف ہوتی ہے, آپ جیمز بند کر دیں, بس آپ گاڑی کے اندر بیٹھے رہیں, باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر آپ نہیں ہو سکتا نا, اگر اس طرح سے اگر آپ کا میں ورژن مان لوں تو پھر دنیا میں کبھی سیاسی قتل ہی نہ ہو. پھر تو رونلڈ ریگن, کینیڈی, گاندھی, یہ سب لوگ زندہ ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سزائیں نہ دیں, کسی کو پکڑیں نہ جس نے غلط کام کیا ہے. یہ بھی تو 100% نہیں, سب کا پتہ ہے. یہی تو پرابلم ہے نا. آپ اپنے پروگرام کے شروع میں اگر یہ رپورٹ بھی شامل کر لیں کہ اس وقت تک انویسٹیگیشنز کیا ہوئی ہیں اور کون کون لوگ پکڑے گئے ہیں, تو پھر فیکٹس پتہ چل جائے. ہم تو یہاں پہ صرف سیاسی تقریریں کرنے کھٹے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو الزام دینے. صاحبہ ابھی بتا رہی تھی FIR کے حوالے سے, اس کے بعد بھی جب آپ انویسٹیگیشن کو دیکھتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کون سے عوامل ہیں کہ انویسٹیگیشن میں وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ناہید صاحبہ؟ میں تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بنے ہوئے 3.5 سال ہو گئے ہیں. جو FIR ہوئی ہے 18 اکتوبر کی, یہ 1 سال بعد ہو گئی تھی. اب سندھ میں چیف منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اگر 18 اکتوبر کے حوالے سے اور 27 دسمبر کے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان دونوں واقعات کو آپ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے, تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری باتیں کلیئر ہوتی جائیں گی. نہ تو حکومت کی سنجیدگی مجھے 18 اکتوبر کے واقعے کی انویسٹیگیشن میں نظر آتی ہے, نہ 27 دسمبر کے والے واقعے کی انویسٹیگیشن میں. اس میں ایک بات ایڈ کر دوں ناہید صاحبہ, آپ پلیز کنٹینیو کریں. ثانیہ قاصاص کی پہلی FIR 19 اکتوبر 2007 کو بہادر آباد پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف درج کی, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. دوسری FIR 17 اکتوبر 2008 کو پرویز الہی, حمید گل اور اعجاز شاہ کے خلاف درج کی گئی. پرویز الہی صاحب آج سینئر وفاقی وزیر ہیں, آپ کی انویسٹیگیشن ہوگی کیسے؟ دیکھیے جی, ہم تو یہی زرداب سے سوال کرتے ہیں کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی انویسٹیگیشن کو جب سٹارٹ کیا گیا تھا 18 اکتوبر کو, جب FIR درج نہیں ہوئی, اور جب FIR درج ہوئی دوبارہ جب یہ PCO کے ججز کے بعد 1 سال بعد حکومت کے آنے کے, تو جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی FIR میں اس خط کا حوالہ دیا تھا جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کے نام مینشن کیے تھے کہ ان کو وہ سسپیکٹ کرتی ہیں. آج جو زرداری صاحب ہیں وہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی کا کیا تعلق تھا اس واقعے سے, ان کی کیا الیکشن مہم چل رہی تھی نا فریا, اس وقت کا ایٹماسفیئر سامنے رکھے. الیکشن مہم چل رہی تھی, بی بی یہاں پر ایک الیکشن مہم لیڈ کر رہی تھی. اس طرح کے جو سیاسی خط ہوتے ہیں ان کو ایویڈنس میں اہمیت نہیں دیتے. یہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ المیہ ہے کہ ہم سیاسی کیس بنا دیتے ہیں ہر ایک کو. جواب دیتے نا, کیا محترمہ بے نظیر بھٹو جی سیاسی مفادات کے لیے کسی کا نام دے دیں قاتلوں میں؟ جی درباز صاحب بالکل, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب الیکشن ہونے والا تھا. جی صاحب درباز صاحب دیکھیں, مجھے عرض کروں فریبی بھی, اگر آپ مجھے آنے دیں درمیان میں. جی پلیز فرمائیے. فریبی, بات یہ ہے کہ میں جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیں جو ایک خط محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو بنیاد بنایا FIR کا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی A B C D ان کو جو آپ مجرم بنا دیں.
ہم یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت بھی جب جنرل مشرف کی حکومت تھی ان کے پاس بھی موقع تھا کہ جی اس تحقیقات کو لے کر آگے بڑھتے، اور اگر اس تحقیقات کو لے کر آگے بڑھتے تو اس کے کچھ نہ کچھ یقیناً نتائج جو ہے نا بہتر نکل سکتے تھے، نہ انہوں نے اس کو لے کر آگے بڑھے، اور پھر جب پاکستان کی آپ کو بھی پتہ ہے ساری انویسٹیگیشن ہوئی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کس نے کون اس واقعے میں ملوث تھا، باقی بھی پوری قوم کو پتہ ہے کہ کون اس واقعے میں ملوث تھا۔ اگر پولیٹیسائز کرنا ہے ویسے موت میں نہ لگانا ہے تو مجرم قرار دے رہے ہیں، لیکن انویسٹیگیشن جو ہے وہاں سے شروع ہونی چاہیے جو محترمہ دیکھیں نا بات یہ ہے اگر پرویز الہی صاحب کو اگر پرویز الہی کو آصف زرداری سینئر منسٹر بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تحقیقات کی ہیں اپنے طور کے اوپر، ان کو علم ان کو یقین ہے۔ اگر ہم آصف زرداری کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ آصف زرداری تو اپنی بیوی کا سگا نہیں ہے باقی پورا پاکستان سگا ہے، یہ مطلب ہم کیوں اتنا پولیٹیسائز کریں؟ کیوں آصف زرداری کو ہم کہیں کہ وہ بس برا ہے باقی کرمنل انویسٹیگیشن کی بات ہے، ایک کرمنل انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے نا، وہ ہونی چاہیے۔ کرمنل انویسٹیگیشن اگر نہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کون ذمہ دار ہے۔ نظیر بھٹو کے خط میں بھی نام لکھے ہوئے نا بابا چودھری صاحب، یہ کیا بات ہے؟ بعد میں آئی تھی، میں آپ کو یہ ڈسٹنکشن کر رہا ہوں کہ اس وقت الیکشن موومنٹ چل رہی تھی، الیکشن مہم کے وقت بی بی نے جو لکھا وہ اس وقت کے حالات کے مطابق تھی۔ الیکشن کے لیے محترمہ نظیر بھٹو نے نام لے لیا۔ ایک منٹ عباس صاحبہ، میں شاید پرسنلی اس بات کو نہ مانوں لیکن I'm nobody to have an opinion، مجھے بتائے گا کیا سیاسی مفادات کے لیے نام لے سکتی تھی بینظیر بھٹو کسی قاتل کا؟ اور یہ بات کہ ابھی وہ شخصیت سینئر وزیر ہے، یہ ان کے کیس کو مضبوط بنا دیتی ہے؟ دیکھیے جی فریہ بی بی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک سیاسی لیڈر تھیں، انہوں نے ساری زندگی اپنی سیاسی جدوجہد میں ایک ڈیموکریسی لانے کے لیے اس ملک کے اندر جدوجہد کیا ہے، ملٹری ڈکٹیٹرز کے خلاف وہ لڑتے ہیں اور ہر غلط بات پہ وہ ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی ہیں، وہ اس قسم کی لیڈر نہیں تھی کہ آپ نے جواب دیا۔ میں ایک بریک لینا چاہتی ہوں، ایک وقفہ لینا چاہتی ہوں، اس کے بعد یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ آئی وٹنس ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی۔ آج 4 سال ہونے کو آئے ہیں مگر 18 اکتوبر کے قاتلوں کا پتہ کیوں نہیں چل سک رہا، مگر کراچی پولیس نے 4 سال گزرنے کے باوجود سانحہ 18 اکتوبر کی کسی مجرم کو تو گرفتار نہیں کیا، مگر کراچی کی اس بہادر پولیس نے لاہور شہر میں 200 سے زائد افراد کو مارنے والے خطرناک قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب آپ بھی دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے کراچی پولیس نے اپنی جان پر کھیل کر اس ڈینگی مچھر کو گرفتار کیا، اور صرف گرفتار نہیں کیا، پھر اسے میڈیا کے سامنے پیش بھی کیا اور کہا کہ ہماری بہادری کی داد بھی دیجئے۔ کون کہتا ہے ہماری پولیس ناکارہ ہے اور کوئی کام نہیں کرتی، کیونکہ اگر انسانوں کو نہیں پکڑ سکتی تو کیا ہوا، مچھر تو گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کو اب ہم یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ڈینگی مچھر کے خاتمے کے لیے کراچی پولیس کی خدمات حاصل کریں تاکہ پنجاب کے تمام ڈینگی مچھروں کو گرفتار کر کے کیفرے کے داں تک پہنچایا جا سکے۔ وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات ہوگی۔ کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔